پولینیشن پیوندکاری آئندہ نہیں کرنی. تو نتیجتاً جب انہوں نے پیوندکاری نہیں کی تو نتیجتاً پھل کم آیا. پھل کم ہوا. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے شکایت کی، یا رسول اللہ پھل کم آیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انتم عالم بامور دنیا، تم اپنی دنیا کے کاموں کو زیادہ بہتر جانتے ہو، اس طرح پہلے کرتے تھے کرو. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ عقل والی بات تھی، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام ان پہ چھوڑ دی، حالانکہ بات یوں نہیں ہے. اس کی دلیل میں آپ کو حدیث پاک، اب مجھے حوالہ نہیں یاد آ رہا ہے لیکن عرض کروں گا. حضور علیہ السلام ایک صحابی کے گھر گئے، اس صحابی نے ایک بکری ذبح کی، ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا ہانڈی کے اندر. صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں. حضور کو یہ دستی کا بازو کا گوشت جو ہے زیادہ پسند تھا. اور ایک بکری کے اندر کتنے بازو ہوتے ہیں؟ دو. بولے سب بول دیں دو. اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے کے سامنے اس صحابی نے ایک نکال کے رکھا، صحابہ کرام کے سامنے پھر دوسرا نکال کے رکھا، تناول فرمایا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اور دستی لے آؤ. اب سرکار کے وہ صحابی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، عقل بھی یہ کہتی ہے یا رسول اللہ بکری ایک تھی، ایک بکری کی دو ہی دستیاں ہوتی ہیں. اب کوئی بندہ اب کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور کو پتہ نہیں تھا، یہ تو عام سے بات ہے. وہ پیغمبرکاری والی بات، حضور بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے، ان کو بھی نبی کا اتنا ہی مطلب ہے ان کی وہ عقل سنت پہ بندہ ماتم نہیں کرے. اللہ کے محبوب بھی تو اسی علاقے میں پلے بڑے تھے، حضور کو بھی تو پتہ تھا. چلو اس بات کو سردست چھوڑ کے میں دلیل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اتنا پتہ تو ہر بندے کو ہوتا ہے نا، بکری کے دو ہی دست ہوتے ہیں، دو ہی بازو ہوتے ہیں. اب سرکار کے وہ صحابی جب جواب دیتے یا رسول اللہ دو ہی بازو تھے، ایک بکری تھی، دو دستیاں ہوتی ہیں، بات ختم ہو گئی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اگر میں تمہیں کہتا جاتا دستی لاؤ تم نکالتے جاتے نکلتے جاتے. معجزات ظاہر کرنا مقصود تھا. اب کوئی نادان ہے کہ عقل والا کہہ سکتا ہے ہاتھ سے بھی پانی نکل سکتا ہے، اگر بظاہر عقل کے چلیں لیکن حضور کی تاجدار کائنات کی ذات کے تابع ہو. ہم کلیت عقل کا انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اچھا ہے دل کے پاس ماں رہے عقل، اچھا ہے دل کے پاس ماں رہے عقل، مگر کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ. حضور کی ذات بابرکات کے سامنے عقل کی بات، عقل بولی بڑی اس میں جان ہے، عشق بولا یار پہ قربان. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتا ہے. اب حضور علیہ السلام وہاں بھی معجزے کا اظہار کرنا چاہتے تھے. اور قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب علیہ رحمہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، ایک مقام میں نے خود پڑھا ہے، فرماتے ہیں آج سائنس تحقیق کے اوپر پہنچی ہے کہ اگر یہ جو پیوندکاری کا پولینیشن کا جو عمل ہے اگر ایک وقت تک پودوں کو چھوڑ دیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ عمل فرٹیلائزیشن کا ہواؤں کے ذریعے سے جو خود بخود انجام پذیر ہوتا ہے. اس وقت کے دور میں چونکہ سرکار نے دیکھا کہ میں تو معجزہ ظاہر کرنا چاہتا تھا لیکن بعد میں سمجھ آ جائے گی، ابھی مجادلہ ہم سے نہیں ہے، ٹھیک ہے کرتے رہو، ایک وقت آئے گا خود بخود جب علم ترقی کرے گا تو یہ آپ نے ان کی عقل کے علم بھی چھوڑا ہے کیونکہ دینی مسئلہ نہیں تھا، معاشیات کے حوالے سے تھا. تو فرمایا چاہے آگے جا کے سمجھ جائیں گے کہ کیسے ہوتا ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے، آج سائنس کہ ایسے اگر کو چھوڑ دیں درخت خود بخود آگے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے آج کے سیاسی دور کے اندر. تو یہ مقصد یہ ہے کہ عقل کو اگر اس وقت وہ تھوڑا صبر کر لیتے تو یہ معجزے کا ظہور بھی ہو جاتا اور ہمیشہ سے ان کی جان چھوٹ جاتی. لیکن مشیت الہی پتہ نہیں کیا اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ عرض کروں کہ سر سید احمد خان سے ذاتی ہمیں کوئی ارادہ نہیں ہے، اس نے ایک حوالے سے کام بھی کیا ہے، لیکن ایک جنوں کا بھی انکار کرنے کے ویران کے اندر ویران میں رہنے والے لوگ ہیں. تو یہ تواتر کے ساتھ ہمیں ایسی تعلیمات کے لیے اب جنت دوزخ کا انکار اللہ کرے ہم نے دیکھی نہیں ہے تو رسول اللہ نے تو فرمایا ہے نا کہ میں نے دیکھی ہے. اب اللہ کے محبوب کی ذات کے اندر چلنا ہوگا کہ صحابہ کرام کا ایمان ہم دیکھیں. ایک سرکار آقا کریم علیہ السلام نماز مقصود پڑھا رہے ہیں اور آپ اللہ کے محبوب آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے نماز پڑھاتے ہوئے مدینہ کی سرزمین دھرتی کے اوپر کھڑے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ خلاف توقع اور خلاف معمول ہم نے دیکھا آپ اپنا ہاتھ بڑھا رہے تھے اوپر آسمان کی طرف. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا، جنت
تسلیم کرتی ہے، عقل تو نہیں تسلیم کرتی، بندے کا حادثہ نہ کبھی جا سکتا ہے. تو یہاں عقل کو قربان کرنا ہوگا. اسی طرح یعنی کئی چیزیں ایسی رہتی ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے معبود کے لیے سے پاک ہے. سرکار نے فرمایا کہ مکھی اگر کسی کھانے غذا کے اندر گر جاتی ہے تو اپنا ایک پار وہ ڈالتی ہے، تم ایسے کرو اس کو ڈبکی لگا دو، اس کا پورا جو ہے نا ہوتا دیتا. اب عقل جی پرانے اس وقتوں کے اندر اگر بندہ کہ لو ایک پار گئے اور پوری ڈبو دے بھی تو پھر کھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اب سمجھ کے اندر آ گئی ہے بات کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کے دوسری طرف اینٹی باڈیز ہوتے ہیں جو اس کے تاثر کو ڈائلیوٹ اور تحریر کر دیتے ہیں. جو جراثیم ادھر تھے وہ بیماری والے تھے ادھر تھے وہ دوسرے شفا والے. تو یہ سرکار کی نگاہ اس پر کام کر رہی ہے. سبحان اللہ. میں سائنس ندی کے اندر پڑھ رہا تھا کہ جراثیم کچھ ریت سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. اب ہمارے برتن دھونے کے اندر ریت کا استعمال آتا ہے، اس لیے ایسی بات ہے ہاتھ دھونے کے اندر آتا ہے. تو یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے آج کے زمانے کے اندر جس بات کو عقل کہہ رہے ہیں کل وہ عقل خود ہی رد کر دے. عقل تو مفروضوں پہ چلتی ہے نا. تو اس دینی تعلیمات کی صورت کے اندر ہم جب دین کی بات آئے گی، ایمان کی بات آئے گی، مادی ترقی کے حوالے سے ہم کریں گے دین کے تابع ہیں، دین کے ہمیں کوئی یہ منع نہیں کرتا. اور دوسرا صحابہ کرام کو متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ معصومیت کا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو وضاحت فرما دیجیے، اگر نہیں تو آقا علیہ السلام کے فرامین مبارک کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں ہم تک پہنچے ہیں. اگر صحابہ کرام سے غلطی کا امکان موجود ہے تو ان احادیث مبارکہ کی حیثیت کو کس طرح سے دیکھا جائے گا جو اب تمام کتب حدیث میں روایت ثابت درج ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں، ائمہ اہل بیت اطہار کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ معصوم عن الخطا کا نہیں ہے، معصوم عن الخطا کا نہیں ہے. اور دوسری بات اب کروں یہ بھی عقیدہ نہیں ہے لیکن یہ عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ عن الخطا. کیا ہے؟ محفوظ عن الخطا ہے، معصوم نہیں لیکن محفوظ عن الخطا اللہ نے اپنے کرم سے وہ کیا ہے. اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی وہ ذاتیں، وہ ہستیاں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ قرآن ہے. وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو گیا. فرمایا والذی نتبعوا بإحسان، اور جن لوگوں نے بھلائی اور احسان کے ساتھ ان لوگوں کی پیروی کی. کن کی پیروی کی؟ بولیں صحابہ کا. صحابہ کی پیروی کی بات تو قرآن کر رہا ہوں. صحابہ کی پیروی کی بات تو قرآن خود فرما رہا ہے. قرآن کو اگر پڑھے نا، قرآن مجید فرقان حمید اسی راہ کی بات کرتا ہے. یہ تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر کسی دو مقام پہ قرآن مجید کے اندر یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر کسی مسئلے کا تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. بھئی صحابہ سے بڑھ کے بھی کوئی اہل ذکر ہو سکتا ہے؟ جب صحابہ کرام رضوان ہم کہتے ہیں محفوظ عن الخطا ہیں، اللہ نے دل اگر یہ بات کریں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حدیث قرآن مجید فرقان حمید کو جمع اور لکھا کس نے ہے؟ حضور کا ادارے کا نام لکھنا جانتے تھے؟ بولیں پڑھنا جانتے تھے؟ کون لکھتا تھا؟ کاتبین وہی کون تھے؟ پھر تو قرآن پر لکھ رہا ہوا تھا. انہی صحابہ پہ اعتماد کر کے آپ نے قرآن کو قرآن مانا ہے. قرآن بھی انہی کا دیا ہوا ہے. اگر یوں کریں گے اگر ویسے یہ اللہ کی ذات پاک ہے جس سے چاہے کام لے. بندہ کمزور ہے، مالک کام لیتا ہے، رب لیتا ہے. اگر شیبہ حدیث کے اندر یہ شک وارد کرتے ہیں تو یہ شک پھر قرآن پہ بھی وارد